یہاں ہمارے پاس کوئی عتیق رحمان ہے. جی جی آواز آ رہی ہے سر؟ آ رہی کیا حال کیسے آپ؟ ٹھیک ہے سر آپ؟ ٹھیک، اللہ کا شکر. اچھا سر، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا آج کل میں یہ جارڈن پیٹرسن کی کافی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہے نا، تو اس کے بارے میں آپ کیا، یہ جارڈن پیٹرسن نہیں ہے، جارڈن پیٹرسن؟ ہاں جی ہاں اس کا کوئی تو اس کی کوئی ویڈیو آپ اسپیسیفکلی ڈسکس کریں تو میں اس پہ اپنا اوپینین دے دیتا ہوں. ویسے میں بتاتا ہوں کہ جس سے کہ وہ فیمنسٹ کے بارے میں بولتے ہیں کہ بھائی ان کے خلاف ہی بات کرتے ہیں کہ مرد ہمیشہ ڈومینیٹ رہے سوسائٹی میں، تو اور وہ مطلب ٹریڈیشنلی بات کرتے ہیں، کنزرویٹو مائنڈ کے حساب سے بات کرتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں، میں اس سے اس بات پہ اگری نہیں کرتا. اور وہ جارڈن پیٹرسن کے سامنے ہمیشہ بھی اگر کوئی فیمنسٹ لائی جاتی ہے نا تو اس کو آلریڈی کسی ایسی بات پہ لے کے آیا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے کچھ فیمنسٹ کی بھی ہر ایک کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ 100% ریپرزینٹ کر رہی ہے جو اوریجنل فیمنسٹ تھاٹ ہے اس کو. تو کہیں وہ وہاں پہ پک اینڈ چوز کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات ہے کہ مرد ہمیشہ ڈومیننٹ رہا ہے. جارڈن پیٹرسن کی ہسٹری غلط ہے. جارڈن پیٹرسن کی ہسٹری کمزور ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ مرد ہمیشہ ڈومیننٹ رہا ہے، کیونکہ ہنٹر گیدرر دور میں ایسا نہیں تھا. ہنٹر گیدرر ٹائم کے اندر عورت میٹری آرک ہوتی تھی، ایک ٹرائب کی سردار ایک بوڑھی عورت ہوتی تھی، مرد نہیں ہوتا تھا. آج بھی دنیا میں بہت سے ہنٹر گیدرر قبیلے ایسے ہیں اراؤنڈ دا گلوب جہاں پہ میٹری آرکی ہے، جہاں پہ عورت ہیڈ ہوتی ہے، مرد نہیں ہوتا سردار. ٹھیک ہے، تو جارڈن پیٹرسن کی ہسٹری یہاں پہ غلط ہے. دوسری بات ہے جارڈن پیٹرسن ایک بات کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتا. جارڈن پیٹرسن بہت سی چیزوں کے اوپر جھوٹ بولتا ہے، جیسے ایون کہ گلوبل وارمنگ کے بارے میں وہ غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے بہت بار. ابورشن کے اوپر وہ بہت زیادہ غلط باتیں کرتا ہے. تو میں اس سے اگری نہیں کرتا ہوں. جارڈن پیٹرسن مجھے زہر سے برا لگتا ہے. اصل میں مذہبی لوگ ان کو بہت سٹل فیلسیز کھیلتا ہے وہ، اور مذہبی ذہن کو وہ بڑے پراپر طریقے سے جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے، ان کو پاگل بناتا ہے وہ. ٹھیک ہے، اصل میں جارڈن پیٹرسن جو ہے نا وہ ایک کننگ قسم کا آدمی ہے. اس میں اور ادھر کے ملاؤں میں کوئی فرق نہیں ہے. چرب زبان آدمی ہے جس کو آپ کہتے ہیں. ہاں وہ انگریزی ذرا سخت سے لہجے میں کاؤبوائے اسٹائل میں وہ انگریزی بولتا ہے تو ہمیں وہ لگتا ہے کہ وہ چرب زبان نہیں ہے. وہ چرب زبان آدمی ہے، اسے بولنا آتا ہے بس. تو کیا سر اس کو مسوجنسٹ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں وہ دیکھیں، وہ مسوجنسٹ کا تو ایک وہ آئیکن ہے نا. وہ بہت سی باتیں ہیں جنہیں ماننے کو تیار نہیں ہے. ٹریڈیشنلزم کے چکر میں وہ بہت سی باتوں کو جان بوجھ کے خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، ابھی کچھ دن پہلے میں اس کی ایک بات سن رہا تھا. وہ کیا کر رہا تھا میرے ذہن میں نہیں آ رہی وہ کیا بات تھی. بڑی زبردست قسم کی فیلسفی وہ کھیل رہا تھا. اچھا تو سر میرا ایک کبھی ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہماری اوور آل سوسائٹی میں اگر مرد کہیں مثال کے طور پر کہیں غلط کام کر رہا ہے تو گھر والوں کو اتنا برا نہیں لگتا جتنا مطلب لگنا چاہیے. لیکن وہی کام اگر عورت کرے تو مطلب وہ یوں سمجھتے ہیں کہ عزت چلی گئی. یہ موسٹلی ہر سوسائٹی میں دیکھا گیا ہے نا، ہر سوسائٹی میں. تو یہ مطلب بلٹنی کو نیچر میں کوئی ایسی دی ہوئی ہے، یہ چیز پریشان کرتی ہے. جو میں اپنے آپ کو کہہ دوں گا کہ میں خود بھی ایک کنزرویٹو انسان ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں وہ نہیں نکل پا رہا سر. وہ پتہ نہیں کیوں. ہاں تو اسے نکالنے میں ٹائم لگتا ہے نا. ایسا تو نہیں ہے. ہماری ایک دیکھیں آپ کی اور میری ایک ٹریننگ کی ہے اس سوسائٹی نے کہ ہمیں مساجنزم اور پیٹریارکی سکھائی گئی ہے. ہمارے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایسی باتیں نکل جاتی ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہماری ٹریننگ اس طرح سے ہوئی ہے. سر کچھ سال پہلے آپ نے ایک لیکچر کچھ سال پہلے آپ ایک لیکچر دے رہے تھے کہ ایک ایوولوشن میں بھی ایک مرد کو ہمیشہ ہر عورت کے ساتھ مطلب سیکس کرنا چاہتا ہے، لیکن عورت ہمیشہ ایک مرد کا سیٹ رہتی ہے. پتہ نہیں آپ، مجھے یاد آ رہا ہے آپ نے کچھ سال پہلے ایک ایوولوشن بتایا تھا آپ نے. ایسا ہی کچھ ہے نا سر؟ ہاں جی ایسا ہی. لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دیکھو جب عورت کرتی ہے نا، انوالو کرتی ہے، اس کا رسک ہائی ہوتا ہے. وہ جس مرد کے ساتھ کرے گی اگر بچہ ہو جاتا ہے تو پہلے تو وہ 9 منتھس کے لیے وہ آؤٹ ہوگی. ٹھیک ہے، پھر اس بچے کی دیکھ بھال کرنے کے لیے یہ ریسورسز کی جنگ ہوتی ہے. تو عورت اس بندے کے ساتھ چاہے گی جس کے پاس ریسورسز زیادہ ہو، جو کہ اس کا خیال کر سکے. یہ نیچر کے اندر ہے. ایز اے مرد ہمارے اوپر وہ نہیں ہوتا. اسی لیے ہم میکسیمم آپ کو پتہ ہے جب آپ ایک دفعہ کرتے تو آپ کے 500 بلین سے اوپر آپ کے
cells ہوتے ہیں جو کہ عورت کو impregnate کر سکتے ہیں. جی جی in one ejaculation as an example. So وہ basically جو عورت ہوتا ہے وہ اس لیے وہ اس میں ہوتی ہے وہ choose کرتی right one because the risk is a lot higher on her than the guy. So یہ بڑی کی پوائنٹ ہے. تو اسی لیے عورتیں آپ کو عام طور پہ زیادہ رسک ورس ہوتی ہیں ورسز مرد. آپ کو پتہ وہ رسک زیادہ لے لیتے ہیں کیونکہ اس کو بینیفٹ اس کا ایونچولی زیادہ ملتا ہے. اگر آپ ہنٹر گیدر سوسائٹی میں تو جو مرد رسک لیتا تھا وہ کیا پتا بڑا شکار کر لیتا ہوں تو اس کا پھر اس کو ریوارڈ زیادہ ملتا تھا. تو یہ بڑی کمپلیکس چیز ہے, اس کو بڑا اسٹڈی کرنا ضروری ہے. نہیں وہ صحیح ہے, لیکن اس میں آپ دیکھیں نا سر کہ ہر سوسائٹی میں اگر عورت غلط کام کرتی ہے تو ایک غیرت کا ایک مطلب اندر سے مرد کو آتا ہے کہ مردانی کی ایک غیرت سے آتی ہے, پتہ نہیں کیوں وہ احساس آتا ہے. تو وہ احساس کیوں آتا ہے مطلب وہ ہماری سوسائٹی وہ آپ کو سوسائٹی سے سکھایا گیا ہے. ہاں لیکن اگر آپ گوروں میں اس طرح سے نہیں ہے. ان کے ہاں اگر ان کی کوئی لڑکی جا کے اس کا بوائے فرینڈ ہوگا کوئی وہ مائنڈ نہیں کرتے اس طرح جس طرح ہمارے ہاں ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس سوسائٹی میں. لیکن سر میں بتا دوں پاکستان جی 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 بتائیں. عورت کے لیے وہ ہوتا ہے کہ لائک بیکاز شی ہیز ٹو بی چوزی بیکاز ان اے وے جب ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم ایوولوشن کے طور پہ لے لیتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پسند آیا ہم نے کر لیا, لیکن ہم بیسیکلی تبھی میٹنگ وہ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ میں اس کے ساتھ کروں یا نہ کروں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اٹس ا لاٹ مور کمپلیکس. اچھا میں آپ کو غالب صاحب شاید آپ جی 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 آپ شاید ناراض بھی ہو جائیں, حالانکہ میں ایگنوسٹک ہوں, ٹھیک ہے, میں کسی مذہب کو نہیں مانتا, لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں ایز اے پاکستانی میں کہتا ہوں کہ شادی کلچر ہونا چاہیے, وہ بند نہیں ہونا چاہیے. اس کو میں مطلب نہیں نکال پا رہا. ارینج میرج والا نہیں پسند والا لو میرج ٹھیک ہے, لیکن شادی مطلب کمپلسری ہے ایک رشتے میں باؤنڈ کرنے کے لیے نا. تو جو ہمارے فیمنسٹ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ مطلب لیونگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے, تو اس کے میں ذرا تھوڑا لبرل کہتے ہیں نہیں. اچھا شادی ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق تھا. یہ سوسائٹی نے کیا آج کی عادت ہے کہ شادی کے بغیر وہ کسی کو رہنے نہیں دیتے. کل کو جب اگر یہی آپ ویسٹ میں پیدا ہوئے ہوتے تو آپ یہ سیم بات شاید نہ کہہ رہے ہوتے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. ویسٹ والے لوگ ہمارے انہی دیسی بچوں کو گود لے لیتے ہیں جا کے, تو وہ ویسٹ کی باتیں ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے غالب صاحب, بڑی مہربانی. لیکن ایک دوسری چیز ہے جو کہ ویسٹ کے اندر, کیونکہ میں یہاں پہ رہتا بھی ہوں, ہوتا یہ کہ یہاں پہ بھی ایک پرابلم ہے کہ سنگل مدرس کا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لائک کہ اب کچھ سرٹن وہ سوشو اکنامک سرکلز میں سنگل مدر زیادہ ہوتی ہیں, تو اس کا امپیکٹ پڑتا ہے اگلی جنریشن پہ. تو ہوتا بہتر یہ ہے کہ آپ لائک ایز اے کپل اپنے اگلی جنریشن کو ریز کریں. اٹ میکس سینس, اور لائک آن ایوریج بہتر ہوتا ہے کہ ماں باپ دونوں انوالو ہوں, تو آپ کی پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ آپ کا بچہ زیادہ کامیاب ہوگا. اس میں کوئی یعنی اس کے اوپر اسٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں. ہاں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ آئی تھنک کہ آج سے 100 سال بعد اگر ہیومن سوسائٹی اسی طرح چلتی رہی تو عورت کو لٹرلی آدمی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ ساتھ بچوں کی کیئر کرے. غالب ابھی بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے میری وائف میں آ رہا تھا اسی طرف, اور عورتیں آتی چلیں ہیں, آپ بات یعنی ہر بندی عورتیں آتی ہیں ایسی جن کے شوہر وہ 2 3 بیبی ڈیڈیز ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس کی اپنی کمپلیکسٹیز ہیں. آپ یہ بات سمجھے گا, اگر بچہ آتا ہے, اب اگر آپ ہنٹر گیدر سوسائٹی میں چلے جائیں, سب مسائی لوگ ہوتے ہیں, وہاں پہ جو بچہ ہوتا ہے وہ پراپرٹی آف دا ٹرائب ہوتا ہے, تو پورا قبیلہ مل کے سنبھالتا ہے. یہ نہیں ہوتا کس طرح, مگر اب ہم ماڈرن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ پورا ٹرائب نہیں ہو سکتا, یعنی آپ کو وہ رسپانسبلٹی ماں یا ایک انڈیویجولس پہ آتی ہے. اور آج سے 100 سال بعد بھی اگر عورت سنبھالے گی لیٹ سے, وہ آج بھی سنبھالتی ہے. لیکن جو سٹڈیز یہ کہہ رہی ہیں کہ لائک ماں باپ دونوں کا ہونا بہتر ہے. It's a lot better than just raising singly by a mother or by a father. On average, میں ایک بات کہہ رہا ہوں. میں اس چیز کو obsolete ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. کیونکہ یہ آٹومیشن آ رہی ہے ساری. آٹومیشن کیا کرے گی؟ آپ ماں کو بچے کے لنگوٹ نہیں بدلنے, اسے اسکول نہیں لے کے جانا, اسے بستر میں نہیں ڈالنا, اسے اس کی بیڈ شیٹس نہیں اٹھانی. یہ آج ہمارے گھروں میں کیا چیزیں رہ گئی؟ ڈش واشنگ آپ کو کرنی پڑے گی, گھر کی صفائی خود کرنی پڑے گی. 20 سال بعد یہ بھی نہیں رہنا. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے غالب, ہم کچھ چیزیں چھوڑے تھے. آج بچہ پیدا ہوتا ہے ہائپوتھیٹیکلی, ٹھیک ہے,
امریکہ کے اندر بچے سے کہتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے ساتھ وہ جڑے، پھر وہ کہتے ہیں باپ کے ساتھ بھی جڑے، اسکن ٹو اسکن ٹچ. میں ایگزامپل دے رہا ہوں چھوٹی سی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ضروری ہوتا ہے، یعنی اب ابھی ہمیں نہیں پتا کہ سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ میں کتنا بڑا ہاتھ ہے. آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، میں کسی اور ڈائریکشن میں جا رہا تھا. اچھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ارسپانسبلٹی آتی ہے وہ کیوں آتی ہے بیچ میں؟ اکیلی ماں ہے، اس سے کچھ نہیں چل رہا، بیچ میں کچھ ارسپانسبل چیزیں ہو جائیں گی، بچے سپائل ہو جاتے ہیں. یہ ہے نا سینیریو. بچوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوتا. یہ وہ سینیریو ہے جو کہ آگے ڈاؤن دا روڈ کمپلیکیشنز پیدا کرتا ہے. ماں اور باپ جو ہے وہ اکٹھے رہ نہیں رہے. اب لے جانے چھوڑنے کا بھی مسئلہ ہے. ایک دن اس کے گھر رہ رہا ہے، 2 دن ادھر رہ رہا ہے، 3 دن ادھر رہ رہا ہے. یہ سارا کھاتا چل رہا ہوتا ہے. یہ سب کچھ بیچ میں پرابلمز جو ہیں وہ کیا ہیں کہ کوئی بھی پراپر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا. آج سے 100 سال بعد ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بچے واقع ہی کسی شادی میں پیدا نہ ہو رہے ہوں، مگر ان کو اس طرح سے فرق نہیں پڑے گا پھر، کیونکہ ان کی جو اندر درمیان میں جو سوشل رسپانسبلٹی لینے کا مسئلہ ہے، ادھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس شاید ہم سے اچھا رول پلے کرنے لگے. جیسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جس دن روبوٹس آ گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نینی کون ہوگا؟ پھر نینی روبوٹس ہوں گی. ہاں نینی روبوٹس ہوگا. اور نینی روبوٹس جو ہیں، سنیں تو صحیح نا یار، ڈالی انٹرپٹ نہ کیا کریں. نینی روبوٹس ہوں گے. نینی روبوٹس کیا کریں گے؟ ان کو باقاعدہ بچوں کی سائیکالوجی کے مطابق پروگرام کیا جائے گا کہ بچے کو ایسے ڈیل کرنا ہے. وہ آپ کے پیرنٹ ہوڈ سے زیادہ پرفیکٹ پیرنٹ ہوڈ پرووائڈ کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ سینکڑوں سال بعد کی بات کریں، اگر ہیومن سوسائٹی سروائیو کرتی رہے تو جو بچے پیدا کریں گے وہ بچے پالیں گے ہی نہیں. عورتیں بھی اسی طرح آزاد ہو جائیں گی جیسے مرد آزاد ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ایک اور بہت بڑی چیز ہے جس وجہ سے لوگ پیرنٹ ہوڈ کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں، وہ ہے فیئر کہ میرے بغیر اس کا کیا ہوگا. جس دن لوگوں کو یہ پتا چل جائے گا نا کہ میرے بغیر بھی یہ اس کا کوئی خرابی نہیں اس کے ساتھ ہونی، اس دن لوگوں میں اتنی فکر رہے گی بھی نہیں. اور پھر پیرنٹ ہوڈ کی ڈائمینشن اصل میں بدل جائے گی ساری. ٹھیک ہے. یہ بات ہے، سمجھ گئے بات میری؟ لیکن غالب فائنل میرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ کی بات سمجھ گئی، لیکن ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا ڈی این اے ٹرانسفر کرتے ہو ود ان دی کڈز، آپ ایک سرٹن ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، ایک سرٹن آپ کا بھی ہوتا ہے کہ آئی وانٹ مائی نیکسٹ جنریشن ٹو بی لائک دس اور دیٹ. مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ سے اچھی ڈیوٹی جب آپ کے بچوں کو پالنے کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہی ہے تو پھر مجھے بتائیں کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ آپ اسے پالنے دیں. ہاں وہ ایک ابھی حد تک ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو میں آپ کی بات مان سکتا ہوں کہ ہاں تب آپ سائیڈ رول لے لیں، لیکن پھر یہی ہوگا. اور یہ یاد رکھیں، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی، جارڈن پیٹرسن کی بات ہے. ابھی ادھر میرے خیال ہے محسن خان نے جارڈن پیٹرسن کے بارے میں کی بھی ہوئی تھی. جارڈن پیٹرسن پوری سوسائٹی کو یہ سمجھانے میں لگا کہ عورت مرد کے کبھی برابر نہیں ہو سکتی. میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ جارڈن پیٹرسن جیسا بندہ 20-30 سال بعد ریلیونٹ ہوگا ہی نہیں. کیوں یار؟ آپ یہ دیکھیں، جب عورت نے گھر کے کام کرنے ہی نہیں ہے، جب گھر میں ایک روبوٹ ہے جو ساری کلیننگ کر رہا ہے، گھر مینٹین ہی وہ کر رہا ہے سب کچھ، تو مجھے بتائیں کہ عورت نے پھر کیا کرنا ہے؟ یہ جو ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کیا کرے گی، عورت کو گھر بیٹھنا چاہیے، مجھے بتائیں کہ جب عورت نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے گھر میں تو وہ جاب ہی کرے گی نا، پھر اسے کچھ کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آج سیکیورٹی کا مسئلہ ہے بہت بڑا، کہ عورت کہیں باہر جاتی ہے پاکستان کی گلیوں میں تو پیچھے سے کوئی ہاتھ لگا کے نہ چلا جائے. کل اگر آپ کے ساتھ ایک روبوٹ ہوگا تو کون آپ کو ہاتھ لگائے گا؟ کوئی بھی نہیں لگائے گا. ٹھیک ہے. سیکیورٹی کے بھی وہ پرابلم. جب گلی میں پولیس کی جگہ روبوٹس پھر رہے ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ وہ تو آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کریں گے نا، وہ ایٹ لیسٹ یہ پیٹی کرائمز تو نہیں ہوں گے. پھر سوسائٹی کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیسے چینج کرے گی یہاں پر میں امیجن بھی نہیں کر سکتے. پھر ساتھ میں اگلی بات، 100 سال بعد تو دنیا میں آرٹیفیشل وومز ہوں گی. یہ تو ہوگا ہی کہ 100 سال بعد کوئی بھی اپنے بچے خود نہیں پیدا کرے. جس دن عورت نے بھی جا کے، جس طرح بندے نے سپرم دینا ہے اور بچہ پیدا ہو جانا ہے، تو عورت نے بھی جب ایگ ہی دینا ہے اور بچہ اس کا پیدا کسی مشین سے ہو کے نکل آنا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ عورت کو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ پیچھے نہیں رکھ سکتے. عورت لبریٹ ہو جائے گی. اس ہزاروں لاکھوں سالوں کی اس ڈیوٹی سے عورت کو لبریٹ کرنے جا رہی ہے سائنس اگلے 100 سال کے اندر. جب آرٹیفیشل وومز آ جائیں گی
اور کوئی عورت جب بچے نہیں پیدا کرے گی تو عورت آزاد ہو گئی اس ذمہ داری سے جو کہ ایوولوشنری ذمہ داری ریپروڈکشن کی عورت کو دی ہوئی تھی ایوولوشن نے، اس سے عورت آزاد ہو جائے گی. اور یہ مذہب جتنی مرضی رسپانسبلٹی پھر عورت کی ٹھہرائیں گے وہ نہیں ٹھہرے گی. مرد کی جو ایک فزیکل ایڈوانٹیج ہے وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے. مرد کی فزیکل ایڈوانٹیج جو ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی 100% نل اینڈ وائڈ ان دا نیکسٹ 100 years. کوئی مرد اپنے ڈولے دکھا کے کسی عورت کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں تجھ سے زیادہ طاقتور ہوں، کیونکہ جب آپ کے پاس آس پاس آرٹیفیشل انٹیلیجنس پھر رہی ہے اور وہ اتنی اسٹرانگ ہے تو آپ بھی اتنے ویک ہیں جتنی عورت ویک ہے. یو کین ڈو نتھنگ ایٹ آل. آپ آرٹیفیشل ووم والی بات کریں وہ تو 20 مجھے لگتا ہے کہ 30 سال تک آ جائے گی، کیونکہ ہاں 100 سال کا تو میں بہت ہی زیادہ فلیکسیبل کر دیا. کیونکہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ نیدرلینڈس کے اندر دے آر ایکسپیکٹڈ ٹو ہیو آرٹیفیشل وہ جو پری میچور بیبیز کے آرٹیفیشل ووم وہ تو آلریڈی اپلائی ہو چکی ہے. ہاں وہ تو آلریڈی وہ کر رہے ہیں. تو لائک دیر از آلریڈی ورک گوئنگ آن. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ 100 سال بھی 50 سال تک. پھر 50 سال بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ جس طرح آج اینٹی ویکسرز ہے نا، تو لوگ کہیں گے کہ اچھا تم نے بچہ پیدا کرنا ہے، میں وہ کہے گی میں خود کرنا چاہتی ہوں بچہ پیدا، عورت کہے گی. تو وہ اور وہ زیادہ رسکی ہوگا، وہ زیادہ رسکی ہوگا. کوئی نہیں مانے گا کہ آپ خود بچہ پیدا کریں. لیکن آپ کنٹرول انوائرمنٹ میں بچے پیدا ہوں گے، وہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ آپ خود پیدا کریں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جب جیسے یہ ایج ریورسل والا کام شروع ہونا ہے نا، یہ بھی اگلے 50 سال میں یہ بھی ہو جانا ہے. جیسے یہ شروع ہونا ہے نا، کوئی بچے پیدا کرنا نہیں چاہے گا. بتائیں مجھے، اگر میں نے خود واپس جوان ہو جانا ہے تو میں اب بچے پالوں واپس. ٹھیک ہے. پھر لوگ، ہمارے جیسے لوگ تو اپنی حسرتیں واپس پوری کریں گے جو زندگی میں جوانی میں نہیں کر سکے، وہ کریں گے پھر لوگ دوبارہ شروع. سوسائٹی کیسے چینج ہوگی؟ سائنس نے سوسائٹی کی ایسی کی تیسی کر دینی ہے ساری. چلے محسن خان کہہ رہے ہیں جارڈن واز آسکڈ اف ہی بلیوڈ ان گاڈ اینڈ ہز آنسر واز سو فل آف فیلسیز ہی سٹارٹڈ ریمبلنگ کہ واٹ ڈو یو مین. ہاں وہ یہ کہتا ہے یہ نان سینس کوسچن ہے، وہ شروع کر دیتا ہے. اس سے کوئی بھی کوسچن ایسا پوچھا جائے جو کہ ٹف کوسچن ہو، وہ کہتا ہے واٹ ڈو یو مین بائی گاڈ. مطلب تو سٹوپڈ ہے، تجھے نہیں پتا کہ گاڈ کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہی ہے، یہ ہی ہے. لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں. پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے.